الملائکہ، حضرت جبرائیل امین وہ وعید لے کر آئے، اور رئیس امام الانبیاء والرسل 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے سب کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اندازہ کریں یہ 3 عظیم شخصیات، اللہ کی ذات، جبرائیل امین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں یہ تینوں کہہ دیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا، اس کے پلے کیا رہے گا، اس کے پاس کیا بچ جائے گا؟ دوسرا آدمی وہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، اے اللہ کے نبی وہ شخص بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، دوسرے لفظوں میں ملعون ہو گیا، وہ شخص بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس کے سامنے آپ کا ذکر گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام یا علیہ السلام آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی رحمتوں سے دور ہو گئے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان میں دن کو روزہ رکھ کے رات کو قیام کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے تو وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور رات کا قیام، دن کا صیام، اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پہلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ کیا چاہیے؟ رمضان کے روزے رکھ کے پہلے سارے گناہ معاف۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہ کہیں گے حاجی صاحب روزے سے ہیں، اس لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، احتساباً اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک تیسرا لفظ ہے ومن قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر عبادت کر کے گزار لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ ایک رات جاگ لے سارے گناہ معاف، رمضان کا مہینہ تراویح پوری پڑھ لے سارے گناہ معاف، رمضان کا مہینہ روزے رکھ لے سارے گناہ معاف۔ اللہ رب العزت نے کتنا عظیم موسم ہمارے سامنے لا رکھا ہے، سارے کے سارے گناہ معاف کرنے کے کتنے ذریعے ہمارے پاس اس مہینے میں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرہ فی رمضان، عمرہ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس کو پورے حج کے برابر ثواب ملے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے عمرہ فی رمضان تعدل حجۃ معی، اگر کوئی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے تو اس کو اس حج کا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا تھا، حجۃ الوداع، تعدل حجۃ معی، اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ ایسے نہیں حرم بھرے ہوئے ہوتے، دونوں حرمین شریفین میں تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ بدھ جمعرات جمعہ کا ٹور لگ گیا، وارے نیارے ہو گئے۔ حج کا ثواب کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، من حجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قرآن کریم میں ہے، جس نے حج کیا، من حجہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا، حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی حرکت صادر نہ ہوئی، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ،
تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر آتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر گناہوں سے پاک نکلتا ہے۔ جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج کر کے لوٹنے والا آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو کر گویا کہ آج اس نے جنم لیا۔ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں جب بھی اللہ چاہے، جب اللہ توفیق دے، اس بدھ جمعرات، اگلی بدھ جمعرات، اگلی بدھ جمعرات، بے شمار بسیں یہاں روزانہ بھی جاتی ہیں، جمعرات بدھ کو بھی نکلتی ہیں، جس میں اللہ توفیق دے رمضان میں ایک مرتبہ کم از کم عمرہ آپ سے نہ فوت ہو، ضرور عمرہ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہمیں بتایا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آ جائے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان آ جائے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان آ جائے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کھلے، آسمان کے دروازے کھلے، جنتوں کے 8 دروازے کھلے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، رمضان میں 8 کھلے ہیں۔ میرے بندو آؤ، نیک عمل کرو، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7۔ اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہاں کہاں جلوہ گر۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں۔ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَسُلْسِلَتْ مَرَضَتُ الشَّيَاطِينَ، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، بڑے بڑے شیطان، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے شیطان زنجیروں میں جکڑے گئے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے اپنا کام رمضان میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کے چیلے بھرپور کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری ڈیوٹی دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، گالی گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں، اس شیطان نے کام کیا۔ اسے معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں گالی دینا منع ہے، اس بندے کو گالی گلوچ میں لگاؤ۔ روزہ تو اس نے رکھ لیا ہے، اس کا ثواب کم کرو۔ روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر نہیں رہا، لیکن مزے لے لے کے غیبت سن رہا ہے۔ غیبت کرنا بھی گناہ، غیبت سننا بھی گناہ۔ الصوم جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، شیطان سے روکنے کی ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال کب تک ہے؟ ما لم تخرق، جب تک بندہ اس ڈھال کو اپنے ہاتھ سے توڑ نہ دے۔ اور سنن دارمی میں حسن سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، ما لم تخرق کا معنی کیا ہے؟ کہ جب تک بندہ غیبت نہ کرے تب تک روزہ ڈھال رہتا ہے۔ ڈھال روزے کو بنایا ہوا ہے، روزے کا سلسلہ چل رہا ہے 12-14 گھنٹے کا، جب غیبت کرنا شروع کیا سمجھیں کہ وہ ڈھال ٹوٹ گئی، اب شیطان کھل کر اس پر وار کر سکتا ہے۔ غیبت سے بچنا، شیطان اپنا کام کرے گا، اس کے چیلے اپنا کام کریں گے۔ گالی گلوچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یرفث، جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو، شور مچانا، چیخنا، چنگارنا، زور زور سے آوازیں لگانا، او فلاں کر کے دوسروں کو برے برے الفاظ سے بلانا، یہ منع ہے۔ رفث، شہوانی حرکت منع ہے، یہ دونوں کام منع ہے۔ اور گالی گلوچ انتہائی منع ہے۔
فرمایا فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، یہ تو گالی گلوچ نہیں کر رہا، کوئی دوسرا اٹھاؤ اس کے گلے پڑ گیا، گالی گلوچ شروع کر دیا، اب کیا کرے؟ اب ہم بھی ظاہر ہے کہ گندم کھانے والوں کو تو گالی سننا گوارا نہیں ہوتا نا، ہمیں تو گالی دے اور جائے کہاں، ہم نے تو وہ پکا کر رکھا ہے، کاش کوئی پوچھے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے، گالی نکالو گے اور جاؤ گے کہاں؟ اینٹ کا جواب پتھر دینے والے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، لیکن رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو اب کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، فرمایا کہ اگر رمضان میں ان صابہ احد او قاتلہ، اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے، گلے پڑنے لگے، گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے یہ جتا دو کہ بھائی میں روزے سے۔ یہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ کرنے کی ضرورت، کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ منہ بند رکھتا، خاموش رہتا، کافی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بند نہ رکھو مکمل، تم منہ بند رکھو گے وہ چڑھتا چلا جائے گا۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے بتا دو کہ اتنا زبان درازی سے کام نہ لو، میں روزے سے ہوں ورنہ میں تمہیں سمجھ لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا اسلام وہ دین ہے جس میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، عیسائیت میں یہ تعلیم ہے کہ تمہیں کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دو کہ بھائی اس پہ بھی مار لو، ہمارا دین وہ نہیں، ہمارے دین میں النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، زخم کے بدلے زخم۔ اگر کوئی معاف کر دے تو بہت بڑی نیکی، بہت بڑا کام، اگر چاہے کسی نے دانت توڑا ہے اس کا دانت توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑی ہے آنکھ پھوڑی جائے گی، گردن توڑی ہے گردن توڑی جائے گی۔ ایک مسلمان عورت کو یہودی نے پتھر میں سر دے کے کچل دیا، اس کا سر کچل دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت مبارکہ سے یہ حکم آیا کہ اس یہودی کا سر اسی طرح پتھر سے کچلو جس طرح اس نے مسلمان عورت کا کچلا۔ یہ نہیں کہ اب اس کو گولی مار دو، یہ نہیں کہ اب اس کو تلوار مار کے ختم کر دو، اس نے مسلمان عورت کا سر پتھر میں کچلا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلو۔ اسلام وہ دین ہے کہ عزت نفس کا اس میں بہت اہتمام کیا گیا۔ اگر گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے تو آپ کہو کہ بھائی سنبھل جاؤ، میں روزے سے ہوں ورنہ میں تمہیں سمجھ لیتا، تاکہ وہ کم از کم اپنے پاؤں پہ آ جائے، رک جائے، سنبھل جائے، یہ نہ کہ گالیاں شروع رکھے۔ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اپنی آنکھ پر کنٹرول رکھنا، اپنے کان پر کنٹرول رکھنا، اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ملازمین کو گالیاں دے رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ملازمین کے بارے میں کسی کو ہاتھ چھوڑ دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو کچھ کر دیا، چھوٹا بڑا چاہے کوئی بھی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہی وہ ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، نہ گالی، نہ گلوچ، نہ مار، نہ زد و کوب، کچھ ایسا نہ۔ اور اللہ رب العزت نے ثواب کے کتنے ہمارے لیے دروازے کھول دیے اس مہینے میں، فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو ملے گا۔ جتنا روزے دار کو ثواب ہے اتنا افطار کروانے والے کو بھی ثواب ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، ہمارے دیہات میں خاص طور پر ہمارے ملکوں میں یہ عام ہے، شام کا وقت ہوا، کسی نے کھجور نکالی، کہا کہ یہ کھجور لیجیے حاجی صاحب، اس سے روزہ کھولیے۔ حاجی صاحب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں، صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، اب اس کی کھجور سے کھولیں گے سارا ثواب یہ لے جائے گا۔ اپنا ایسا عجیب ذہن ہم نے بنا رکھا ہے کہ ثواب اب یہ لے جائے گا۔ آج سے 1500 سال پہلے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ وہم دور فرما چکے ہیں۔ فرمایا فَلَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، روزے دار کے روزے کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا، اور افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے گا۔ ہم باغتے پڑھ رہے ہیں کہ ہم تیری کھجور سے، تیرے کھانے سے روزہ نہیں، میرے بھائی روزہ کھولا کریں کھجور سے، کھانے سے، دودھ سے، جوس سے، جس سے بھی کو کھلواتا ہے۔ روزہ اگر اس نیت سے دوسرے کی چیز سے کھولیں گے کہ اس کو بھی میرے روزے جتنا ثواب، اس کا اپنا بھی اور میرے روزے جتنا بھی ثواب ملے گا، اس کو 2 گنا ثواب ہو جائے گا۔ اگر نیت نیک ہو انشاءاللہ آپ کے روزے کا ثواب بھی 2 گنا ہو جائے گا۔ اور اگر یہی ڈرتے رہے کہ نہیں جی ہمارے روزے کا ثواب یہ لے جائے گا، یہ پتہ نہیں کس نے یہ چیز ڈال دی کہ جس کی چیز سے روزہ کھولا ثواب ہمارا، بول ہمارا نہیں، ہمارے روزے جتنا ضرور لے جائے گا، لیکن اسے اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے دے گا، آپ کی طرف سے نہیں۔ اس مہینہ میں جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کے نیکیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے خیر کرنے والے بڑھتا چلا جا، اے برائی شر کرنے والے گھٹتا چلا جا۔ شر برائی سے رک جاؤ، خیر نیکی کرنے میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور جتنا بھی ہو سکے اس مہینہ میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ قرآن کریم کو اللہ نے اس مہینے